الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ ختم کی ہے اور سورہ آل عمران شروع کی ہے۔ بہت ساری باتیں آئی ہیں آج وعظ و نصیحت کی، کچھ احکام بھی ہیں، کچھ شرعی مسائل بھی ہیں، سب پر بیان ہوگا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق احکام بیان کیے ہیں۔ میں 2 منٹ میں وہ بیان کر کے پھر آگے آل عمران کی طرف آتا ہوں، کیونکہ وہ جو احکام ہیں وہ اہم بہت ہیں اور اس میں ابتلا بہت زیادہ ہے، یعنی لوگوں کو ان سے واسطہ بہت پڑتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو آج ہم نے مکمل کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ مرد کو بتایا کہ تمہیں 2 مرتبہ طلاقوں کا اختیار ہے، اس کے بعد چاہو تو روک لو یا چاہو تو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اگر تیسری دے دی تو اب تمہارے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے۔ آج کل بہت مسائل آ رہے ہیں طلاق کے، بہت زیادہ۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پر بہت زیادہ کیوں بولتا ہوں، اس لیے کہ لوگ پوچھتے بہت زیادہ ہیں، اور جس کو بھی مسئلہ بیان کرو وہ فوراً رونے لگتا ہے کہ میں نے تو غلطی سے دی تھی اور میں نے تو یوں تھا، وہ فلاں مفتی تو یہ کہتے ہیں، فلاں کا تو یہ فتویٰ ہے، یہ باتیں بہت کرنے لگتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے خاتون کا فون آیا، ان کے میاں نے پہلے ان کو 2 طلاقیں دیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور دے دی، اور طلاق دی حالت حیض میں۔ تو بیچاری پریشان ہو کے پوچھ رہی تھی، میں نے کہا ختم ہو گیا نکاح بالکل؟ تو وہ کہنے لگی حالت حیض میں دی ہے، وہ فلاں مفتی کا فتویٰ لے کر آئے ہیں، میرے میاں کی حالت حیض میں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ 100% غلط فتویٰ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ فتوے میں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی زوجہ کو حیض کی حالت میں طلاق دی اور اس کو کاؤنٹ نہیں کیا۔ میں نے کہا حدیث یوں ہے کہ اس کو کاؤنٹ کیا، دیکھو کیا ہے بنا اس کو کیا دی۔ فتوے میں حدیث کیا لکھی ہوئی ہے کہ کاؤنٹ نہیں کیا، حالانکہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو نبی نے حکم دیا کہ رجوع کرو، کیونکہ 1 طلاق دی تھی، رجوع کرو۔ تو بعد میں لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اس طلاق کو آپ نے کاؤنٹ کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا فما، اور کیا کرتا اگر کاؤنٹ نہیں کرتا تو وہ تو کاؤنٹ ہوئی تھی۔ تعجب سے فرمایا کہ بالکل کاؤنٹ کیا تھا۔ البتہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ وہ جو حیض تھا، حیض جس میں طلاق دی ہے، عدت میں اس حیض کو کاؤنٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے گڑبڑ کرتے ہیں جو لوگ فقیہ نہیں ہیں، جن کو فقہی احکام میں مہارت نہیں ہے، وہ کس طرح سے میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا نا ائمہ 4 کی اہمیت پر، 4 اماموں کی اہمیت پر۔ ان کو فالو کرو، ان کے راستے کو مت چھوڑو۔ 4 اماموں کے راستوں کو چھوڑو گے تو پھر گمراہی در گمراہی ہے۔ کوئی بھی مفتی ہو، چاہے مکہ کا مفتی ہو، مدینہ کا مفتی ہو، سعودیہ کا ہو، پاکستان کا ہو، دارالعلوم فرنگی کا ہو، جامعۃ الرشید کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ان لوگوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ تو میں صرف کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جو گزرے ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کو فالو کرنا لازم ہے، ورنہ نئی نئی فلمیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، نئے مفتی آ رہے ہیں بیٹھ کے کوئی۔ تو دیکھو اب گڑبڑ کہاں سے ہوئی ہے، میں یہ بس کر کے پھر آگے اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ ناجائز ہے حالت حیض میں طلاق دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ طلاق سے رجوع کرو۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اس طلاق کو شمار کیا تھا؟ فرمایا فما، اور کیا کرتا، یعنی شمار کیا تھا اس کو۔ 2 چیزیں پتہ چلیں، ایک حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز، نمبر 2 نبی کو اس پہ غصہ بھی آیا، نمبر 3 اس کو کاؤنٹ بھی کیا گیا، نمبر 4 نبی نے رجوع کا حکم بھی دیا، کیونکہ ناجائز طلاق ہے تو رجوع کرو، کیونکہ 1 طلاق تھی، اس لیے 3 ہوتی پھر نہیں۔ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ اگر 3 ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 1 تھی اس لیے مجھے رجوع کا حکم دیا گیا۔ تو یہ سب باتیں اس کی
جو ہے نا ائمہ اربعہ کے مذہب کی تقویت کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس سے ایک اصول یہ بھی پتا چلا کہ ناجائز طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دینا بھی ناجائز ہے نا, وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. ایک اور صحیح حدیث میں ہے سنن نسائی کی کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے, اتنا غضب, اور آپ نے فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اور ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں. یعنی میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکام کا گویا کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, کیونکہ اللہ نے 3 طلاقیں دینے سے منع کیا ہے. اتنا غصہ آیا, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ جس نے طلاق دی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں, کیونکہ انہوں نے نبی کا جب غصہ دیکھا. مگر یہاں یہ نہیں ہے کہ نبی نے ان کو رجوع کا حکم دیا, یہاں آگے کہیں بھی نہیں. عبداللہ بن عمر نے طلاق دی, اس پہ بھی غصہ آیا, مگر نبی نے رجوع کا حکم دیا کیونکہ ایک تھی. یہاں کتنی تھیں؟ 3, مگر رجوع کا حکم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس سے خاموش ہے, ہو سکتا ہے حکم دیا ہو لیکن ہم تک نہ پہنچی ہو. تو بات یہ ہے کہ جب جو بیان کرنے والے صحابی ہیں نا اس حدیث کو, وہ اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ اتنا غصہ آیا کہ نبی کھڑے بھی ہو گئے, اتنا غصہ آیا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار بھی ظاہر ہو گئے, اور یہ الفاظ اس موقع پر آپ نے کہے, اور دوسرے نے کہا کہ میں گردن اڑا دوں ان کی. تو یہ اتنی اہم بات کہ نبی نے رجوع کا حکم دیا, یہ اہم بات کیسے انہوں نے نقل نہیں کی, یا تو باقی بھی نقل نہ کرتے. تو یہ بالکل 2 ٹوک واضح صاف باتیں ہیں. تو ان خاتون نے کہا کہ میرے میاں نے 3ری طلاق دی ہے حالت حیض میں. فتویٰ لے آئے ہیں کسی سعودی عرب کے کسی عالم کا کہ حالت حیض میں طلاق واقع نہیں ہوتی, اور اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں دی تھی اور اس کو کاؤنٹ نہیں کیا تھا. آئی بات سمجھ؟ اب میں نے ان خاتون کو تو پورا مطلب نہیں سمجھایا حدیث کا, وہ تو بڑی لمبی بات ہوئی, ان کو تو میں نے بتایا کہ وہ فتویٰ غلط ہے. لیکن آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آج کل کے جو فتاوی ہیں نا, جو اگر ائمہ اربعہ کے خلاف جا رہے ہوں ان کو پھاڑ کے پھینک دیا کرو, کوئی اوقات نہیں ہے ان کی, ان میں دلائل نہیں ہوتے. اب بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ جو عبداللہ بن عمر والی, اس میں آتا ہے کہ آپ نے کیا اس طلاق کو کاؤنٹ کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں کاؤنٹ کیا تھا. ایک دوسری روایت میں ہے جو بخاری مسلم کی نہیں ہے, اس میں آتا ہے کہ ہل تعتد بتلک, کیا اس کو شمار کیا تھا, حیض کو شمار کیا تھا. بتلک الحیضہ کے الفاظ ہیں کہ یعنی جب عدت گزاری ہے آپ کی بیوی نے تو جس حیض میں طلاق دی تھی وہ حیض بھی عدت میں کاؤنٹ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ مسئلہ یہ کہ وہ والا حیض عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نہیں, اس حیض کو میں نے شمار نہیں کیا. صاف الفاظ ہیں کہ میں نے اس حیض کو شمار نہیں کیا. حیض کا لفظ عربی میں مؤنث ہے اور طلاق کا لفظ عربی میں مذکر ہے, صحیح ہے. تو مذکر لفظ سے طلاق کے بارے میں فرمایا کہ اس کو میں نے شمار کیا, اور حیض کے بارے میں فرمایا اس کو شمار نہیں کیا. اب ایک تیسری حدیث ہے, اس میں مبہم الفاظ ہیں. کسی نے پوچھا کیا آپ نے اس کو شمار کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس کو نہیں شمار کیا. اب اردو میں تو طلاق کو بھی اس کو کہیں گے, حیض کو بھی اس کو کہیں گے, لیکن عربی میں حیض کے لیے مؤنث کا صیغہ اور طلاق کے لیے مذکر کا. ہم جب حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں تو مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے, تو پتہ چلا پوچھنے والے کا مطلب کیا تھا, حیض کو شمار کیا یا نہیں کیا. تو عبداللہ بن عمر جواب میں یعنی ہاں میں نے حیض کو شمار کیا, حیض کو شمار کیا یا نہیں کیا. تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے حیض کو شمار نہیں کیا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو حدیث ہے نا جس میں شمار نہیں کرنے کا تذکرہ ہے, اس سے حیض مراد ہے کہ اس حیض کو کاؤنٹ نہیں کیا عدت میں, کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ طلاق کو کاؤنٹ کیا ہے. تو عجیب بات ہے کہ جب بخاری مسلم آپ کی طرف جائے تو بخاری مسلم, جب بخاری مسلم آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر بخاری مسلم نہیں ہے, پھر بخاری نہیں ہے. تو اس لیے یہ 2 ٹوک الفاظ میں عبداللہ بن عمر کا فتویٰ موجود ہے کہ حالت حیض میں طلاق دی اور اس کو شمار کیا گیا ہے. تو قرآن مجید میں یہ جو آیتیں ہیں نا سورہ بقرہ کی, اس میں اللہ نے 3 طلاق کا حکم بیان کیا کہ اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے تو رجوع کا حق نہیں ہوگا. اس میں اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ ایک ہی مجلس میں دی ہے یا الگ الگ محفلوں میں دی ہے,
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی تو نہیں ہوتی، وہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر رہے ہیں. اور اسی آیت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے احکام کو مذاق اور کھیل مت بناؤ، جیسے کہا ہے اس کو فالو کرو. اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس میں طریقہ بیان کیا ہے کہ ایک طہر میں 1 2، اکٹھی 3 نہ 2، پھر اگلے طہر میں اگلے مہینے دوسری. تو بعض لوگ یہ دونوں آیتوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں. عوام میں سینس تو ہوتی نہیں ہے نا، علم تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں جو طلاق کا صحیح طریقہ بتایا ہے نا، وہ تو یہ کہ 3 مہینے میں 3 دی جائیں. تم نے جب اکٹھی 3 دے دی تو قرآن کے خلاف گئے، اور قرآن کے خلاف گئے ہو تو پھر یہ معتبر نہیں ہے. اب کہاں کی بحث گچ وچ کر کے لگا دی. اللہ نے طلاق سے متعلق 2 الگ الگ آیتیں بیان کی ہیں. ایک میں بیان کیا کہ 3 دے دی تو 3 ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی ہو یا الگ الگ. اس میں یہ بیان کیا کہ کتنی ہوں گی یہ بتا دیا. اور ایک میں بیان کیا کہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو طریقہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینوں میں 3 تقسیم کر کے دی جائیں، اکٹھی دینا حرام ہے. تو یہ بھی آج کا اہم موضوع تھا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں 2 ٹوک اور صاف لفظوں میں واضح کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں طلاق کے حکام کو کھیل تماشا نہ بناؤ. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. یورپ امریکہ میں جو خواتین رہتی ہیں یا مرد رہتے ہیں طلاقیں دے دیں دھاڑ دھاڑ کر کے، پھر فتوے تو پوری دنیا میں کہیں سے بھی لے لو اپنی مرضی. کوئی ساؤتھ افریقہ سے کہیں سے لے کر آ رہا ہے، کوئی لے آئے گا، کوئی جاپان سے کہیں سے مفتی سے پکڑے گا، کوئی نیٹ پہ سرچ کرو کہیں بھی 3 کو 1 لکھا ہوا نظر آ جائے وہ والا فتویٰ اٹھا کے لے. ایسے نہیں ہوتا. یہ اللہ کے احکام کو کھیل تماشا بنانے والی بات. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیتے ہوئے تو وہ حنفی ہوتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں میں وہ بھی ٹھیک ہیں. تو یہ بھی ڈرامے بازی ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے. تو مکہ مدینہ کے بھی جو جمہور علماء ہیں، زیادہ علماء، وہ یہی کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں. اس پہ سعودی عرب میں چند سال پہلے ایک اجلاس ہوا تھا. وہاں باقاعدہ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے یہ فتویٰ دیا کہ 3 ہی ہوں گی، 1 نہیں ہوگی. لیکن ظاہر ہے آپ کو تو سعودیہ کے باقی مفتی نظر نہیں آ رہے نا. جو ایک نظر آ گیا وہ اپنے کھاتے میں لے آ کے ڈال دیا. تو یہ سورہ بقرہ میں ایک اہم حکم تھا.